السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، وزیر مواصلات کا عہدہ بڑا مین عہدہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹیز کے انڈر میں بڑے روڈز آتے ہیں یا کوئی ترقیاتی کام ہو رہے ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں کے لیے اس منسٹر کی بڑی خدمات ہوتی ہیں، بڑی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ عہدہ خالی تھا۔ بہت سارے لوگ متفکر تھے کہ جہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کا کیا بنے گا۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک خبر ہے کہ جو نگران وزیر مواصلات ہیں انہوں نے اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے، یعنی شاہد اشرف تارڑ صاحب نے نگران وزیر مواصلات کا عہدہ سنبھالا ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا انہوں نے دورہ بھی کیا۔ سیکٹری مواصلات اور چیئرمین NHA کیپٹن ریٹائرڈ محمد خرم آغا اور دیگر افسران نے ان کا نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اندر استقبال کیا۔ اس پر انہوں نے ایک بریفنگ بھی دی جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ میں بات کر رہا ہوں خرم آغا صاحب کی، جو چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہیں، انہوں نے تارڑ صاحب کے متعلق، شاہد اشرف تارڑ صاحب کے متعلق بتایا کہ انہوں ایک بہترین بیوروکریٹ ہیں۔ وہ بطور سیکریٹری مواصلات اور چیئرمین NHA بھی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے چکے ہیں۔ امید ہے کہ ان کی نگرانی میں مواصلات کا شعبہ مزید ترقی کرے گا۔ ناظرین، بلوچستان کے اندر اس وقت بڑے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی زیر نگرانی۔ پھر بڑے پروجیکٹ ہیں، یعنی کھاریاں ٹو راولپنڈی موٹر وے ہے، پھر کھاریاں اور سیالکوٹ والا پیچ ہے، اس پر بھی کام جاری ہے۔ پھر ایک بڑا منصوبہ جس کے لیے اعلانات بھی ہوئے، وزیر اعظم صاحب بھی وہاں گئے، وہ ہے سکھر اور حیدرآباد کے درمیان والا جو پیچ ہے اس کو بنانے کا۔ اس کے فنڈز بھی جاری ہوئے، اس میں کچھ کرپشن کے معاملات بھی سامنے آئے، لیکن امید یہی کی جا رہی ہے کہ اسی نگران سیٹ اپ میں ہی اس جو موٹر وے کو شروع کر دیا جائے گا، یعنی سکھر اور حیدرآباد والا پیچ، کیونکہ گورنمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو منصوبے جاری ہیں ان کو نگران سیٹ اپ میں بھی نہیں روکا جائے گا، ان کو بھی چلایا جائے گا۔ تو اس کے لیے پھر شاہد اشرف تارڑ صاحب کی اب مزید خدمات اس میں چاہیے ہوں گی، کیونکہ یہ بہت عرصے سے لٹکا ہوا، 15 سال سے لٹکا ہوا ایک منصوبہ ہے۔ اتنا بدقسمت منصوبہ ہے، جس طرح راولپنڈی رنگ روڈ کا معاملہ لٹکتا ہی چلا گیا، اسی طرح یہ جو سکھر اور حیدرآباد موٹر وے والا پیچ ہے، کئی بار اس کے فنڈز بھی ہوئے، کئی بار لینڈ ایکوزیشن ڈپارٹمنٹ بھی فعال ہوا، انہوں نے نشانیاں بھی لگائیں، لائنیں بھی لگائیں، لیکن اب ایک بڑی پیش رفت اس میں ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی اس کو جلد شروع کرنے کے لیے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شاہد اشرف تارڑ صاحب یہ عہدہ سنبھال چکے ہیں، کس طرح وہ حیدرآباد اور سکھر والا جو پیچ ہے اس پر کام شروع کرواتے ہیں، یا پھر جو بڑے منصوبے ہیں، یعنی راولپنڈی رنگ روڈ ہے، تو اس کے لیے بھی کیونکہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی اس میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی تھی، FWO کو انہوں نے سارا کانٹریکٹ بھی دے دیا، فنڈز بھی آئے، پھر واپس چلے گئے۔ پھر اسی طرح کچھ اور موٹر وے، یعنی سائی وال والا ایک پیچ ہے، اس پر بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر بھی کام جاری ہے۔ تو بہرحال ہمارا فوکس بھی یہی ہوگا کہ سکھر اور حیدرآباد موٹر وے کا جو یہ پیچ ہے وہ شاید اشرف تارڑ صاحب کی نگرانی میں بن جائے، کیونکہ انتخابات کے بارے میں کوئی حتمی رائے ابھی کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ کیا یہ جلدی ہو جائیں گے یا انہی کے ٹینیور کو تھوڑا آگے بڑھایا جائے گا۔ بہرحال ناظرین، کوشش ہم کرتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹی چھوٹی اس طرح کی خبریں ہمارے پاس آتی ہیں تو اپنے ناظرین کو ہم ضرور بتاتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔